11، 12 اور 15 محرم سن 1418 ہجری کے 3 بیانات پر مشتمل اس کیسٹ کا نام ہے لڑکی دکھانا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين۔ مسئلہ توجہ سے سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طریقہ بے حیائی اور دیوسی کا آج کل کے مسلمانوں میں عام رائج ہو گیا ہے اور اس کو سنت سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہ رشتے کرتے وقت لڑکی کو اچھی طرح سجا کر لڑکی کے رشتے دار والد بھائی وغیرہ وہ بٹھاتے ہیں، پھر جو شادی کرنا چاہتا ہے اس کو بلا لیتے ہیں کہ ہاں آ کر دیکھو ان کی بیٹی کو۔ وہ جا کر دیکھتا ہے۔ یہ اس بے حیائی دیوسی کو کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مستحب ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، ایسے کرنا چاہیے۔ لڑکیاں بنا سنوار کر دکھانی چاہیے۔ پھر اگر ایک نے پسند نہیں کیا، دوسرا اس نے نہیں کیا، تیسرا چوتھا بلاتے چلے جاؤ۔ تو گائے بھینس بنا کر لڑکیاں دکھاتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ادرک الناس من النبوة الاولى اذا فقدت الحیاء فافعل ما شئت۔ اللہ تعالی نے ایک وحی ایسی کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی پر وہ وحی کی ہے، ہر نبی پر۔ پھر اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اس وحی کو عوام کی زبانوں پر بھی جاری کر دیا۔ عوام کی زبان پر بھی وہ بات اللہ تعالی نے جاری فرما دی۔ وہ کیا؟ اذا فقدت الحیاء فافعل ما شئت۔ جب حیا ہی کو چھوڑ دیا تو اب جو چاہو کرتے رہو۔ ہر برائی سے روکنے والی چیز تو حیا ہے۔ حیا ہی کو چھوڑ دیا تو جو چاہو کرتے رہو، ننگے ناچتے رہو، کچھ بھی کرو، حیا ہی نہیں تو باقی رہا کیا؟ فارسی میں اس کی بجائے مثل ہے کہ بے حیا بیش ہر چی خواہی کن۔ بے حیا بن جاؤ تو جو چاہو کرتے رہو، پھر تو کوئی رکاوٹ رہی نہیں ہے، آگے جو چاہو کرتے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا جس میں بے حیائی اتنی ہو جائے گی، اتنی زیادہ بے حیائی ہو جائے گی کہ گلیوں میں، سڑکوں پر جیسے کتے اور گدھے بے حیائی کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ نام کا انسان بھی ایسے ہی کرنے لگے گا۔ گلیوں میں، بازاروں میں کھلم کھلا علانیہ بے حیائی ہونے لگے گی، ایک دوسرے سے بدکاری کریں گے علانیہ، ایسی بے حیائی چھا جائے گی۔
اور فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، قریب سے کوئی عورت گزرے گی، اہل مجلس میں کوئی اٹھ کر سب کے سامنے اس کے ساتھ بدکاری کرے گا، مجلس میں سے ایک شخص یہ کہہ دے گا کہ اگر تو اس کو پس پردہ کر لیتا تو اچھا تھا، روکے گا وہ بھی نہیں کہ ایسے کیوں کر رہے، یہ اتنا کہہ دے گا کہ ذرا پردے کے پیچھے کر لیتے تو اچھا تھا۔ اس زمانے میں اس کا مقام اتنا بلند ہوگا جیسے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، اتنا بلند مقام۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ روکنا مشکل ہوگا، روکنا تو کہاں مشکل ہے، یہ کہ دل سے حیا نکل ہی جائے گی، آخرت کی فکر نکل جائے گی، دنیا کی محبت، بے حیائی، بے غیرتی دلوں میں گھر کر جائے گی، اس لیے اتنا کہنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہوگا، بلکہ کہنے والے کو یہ سمجھیں گے کہ یہ احمق ہے، ارے آزادی کا زمانہ ہے، آزادی یہ کیا کہہ رہی ہے، تو پچھلے زمانے کا آدمی۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا فرمایا کہ شادی کرنے کا جہاں ارادہ ہو، کسی طریقے سے ہو سکے تو شوہر دیکھ لے، کسی طریقے سے ہو سکے تو دیکھ لے تو بہتر ہے، یہ تو حدیث ہے۔ دوسری حدیثیں اس کی شرح میں ایک حدیث ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر رشتہ کرنے کا اپنے لیے ارادہ فرمایا تو دیکھنے کے لیے خواتین کو بھیجا، خواتین دیکھ کر آئیں۔ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے والد کے قائم مقام اور ہر قسم کی شر و فتن سے معصوم، انہوں نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ خود دیکھنے کی بجائے خواتین کے ذریعہ دکھلایا۔ اب وہ پہلی حدیث کی تشریح ہو گئی، ہو سکے تو دیکھے، یعنی وہ خواتین کے ذریعے سے دیکھے دکھلائے۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عمل اور قول وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تشریح کے طور پر ہوتے ہیں۔ سر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے رشتہ کرنا تھا تو میں کوشش کرتا تھا کہیں چھپ چھپ کر کہیں کوئی نظر پڑ جائے جن سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ صحابی کا قول اور عمل وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تشریح ہوتا ہے۔ صحابی کے عمل سے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بات ثابت ہو گئی کہ جس حدیث میں یہ ہے کہ دیکھ سکتا ہے، وہ الفاظ بھی دیکھے حدیث کے، اگر دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے۔ اگر یہ ہوتا ہے کہ بٹھا بٹھا کر خود دکھایا کرے تو اگر دیکھ سکتا ہوں اس کا پھر کیا مطلب، وہ تو خود ہی دکھا رہے ہیں تو خواتین کے ذریعے سے دکھلا لے۔ یا یہ ہے کہ کہیں اگر نظر پڑ سکتی ہے، اچانک چھپ چھپا کر ایسے نظر ڈالی تو اس کو گناہ نہیں ہے، چھپ چھپا کر کے بھی دیکھے اس طریقے سے کہ لوگ اس کو بد اخلاقی نہ سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی بڑا عجیب ہے، چھپ چھپ کر لوگوں کی لڑکیاں دیکھ رہا ہے، جھانک تانک رہا ہے، ایسے موقع بھی نہ ہو۔ کوئی مہذب طریقے سے نظر ڈالنے کا کوئی موقع مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو عورتوں کے ذریعے سے دکھلا لے، بس جتنا ہو سکتا ہے وہ کر لے شریعت کے مطابق، بے حیائی کے راستے نہ کھولے۔ نفس و شیطان کے بندوں نے اس کو بنا لیا کہ لڑکی خود کو نمایاں کر کے دکھائے، لڑکے کا ابا یا بھائی دیوس وہ اپنی لڑکی کا گھونگھٹ اٹھا اٹھا کر آنے والے کو دکھائیں، ہاں دیکھو خوب خوب دیکھو۔ پھر اس نفس پرستی، دیوسی،
فسق و فجور، لڑکی تو ہو گئی فاجرہ، اور لڑکی کا والد یا بھائی جب نے دکھایا وہ فاجر بھی اور دیوس بھی، دیوس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ایسا بڑا دیوس۔ اور جو ایسے دولہا بن کر سمجھ کر جا رہا ہے کہ سنت پر عمل کر رہا ہے، وہ بھی دیوس ٹھہرا۔ ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرے جو شادی سے پہلے اپنے جلوے دکھلا رہی ہے، مائل کر رہی ہے۔ فاجرہ سے شادی کے لیے کیسے تیار ہو جاتا ہے، یہ بھی فاجر ہی ٹھہرا۔ جو لوگ درمیان میں واسطہ بن جاتے ہیں دیکھنے دکھلانے کے لیے، یہ بھی ہے نا جو شادیاں رشتے کرواتے ہیں، وہ درمیان میں واسطہ بن جاتے ہیں۔ ہاں معاملہ تیار ہے، چلو چل کر دیکھ لو۔ مرا دردیست اندر دل اگر گویم زباں سوزت، بغیر دم در کشم ترسم کے مغزی استخوان سوزت۔ کیا بتاؤں کہ کیسے کیسے درد اٹھ رہے ہیں، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ ایک بات تو پہلے سے اس کی بڑی تکلیف تھی کہ لوگوں نے حرامہ کو حلالہ کہہ کر اس کو اسلام کا حکم سمجھ رکھا ہے۔ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کسی سانڈ کو بلاؤ وہ اس کو حلال کر دے، اس کے بعد پھر وہ طلاق دے دے، پھر گھر میں رکھ لے۔ ایسی بے غیرتی، بے حیائی تو دنیا سے بے حیا سے، دنیا میں بے حیا سے بے حیا جانور، کتا اور خنزیر، وہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ چاہے جائے کہ یہ کہا جائے کہ یہ اسلام کا حکم ہے، ایسے لوگ اسلام کو دنیا میں بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ طالبان کی حکومت جلدی آ جائے تو میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ایسے لوگوں کی گردنیں اڑاؤ جو اسلام کو ایسے بدنام کر رہے ہیں۔ پہلے تو ایک بات تھی ایسی، اب دوسری آ گئی سامنے۔ اسی زمانے میں تو مسلمانوں میں حیا اتنی زیادہ تھی کہ لڑکی کی بات تو الگ رہی، کسی لڑکے سے اگر کہہ دیا جاتا ہے کہ تیری شادی کریں گے تو وہ شرم کے مارے بس منہ چھپاتا تھا، ادھر ادھر ہو جاتا تھا، بہت حیا محسوس کرتا تھا۔ والے ایسے بے غیرت، ایسے بے حیا، ایسے دیوس کو شادی سے پہلے لڑکی کو تیار کر کر کے ابا ساتھ بیٹھتا، اگر ابا ساتھ بیٹھتا، ہاں دیکھو دیکھو، وہ دیکھنے کے بعد کہہ دیتا ہے نہیں کروں گا، چلو کوئی اور تلاش کرو، پھر اور کو تلاش کر کر کے پھانس کر لاتے ہیں، پھر ہاں ہاں دیکھو، وہ دیکھ کر 10-15 منٹ باتیں بھی کرتا ہے، خوب ہنسی مذاق باتیں کرتا ہے، بعد میں کہتا ہے نہیں کروں گا۔ ایک نے تو یہ کہا کہ میں کنفیوز ہو گیا ہوں، وہ باتیں مجھے سب یاد ہیں، کنفیوز۔ آدھا گھنٹہ خبیث دیکھ کر باتیں کر کر کے آخر میں جواب دے دیا کہ میں تو کنفیوز ہو گیا ہوں۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کنفیوز کیا ہوتا ہے، کیا وہ کان پکڑ لیے تھے؟ کہتے نہیں، کنفیوز کے معنی یہ ہے کہ حیران ہو گیا ہوں، کروں یا نہ کروں، متردد ہوں، فیصلہ نہیں کر پاتا۔ تو ارے بے دینوں مردودوں دکھلاتے ہی کیوں ہو، اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ۔ حدیث میں ایسی بے غیرتی کی تعلیم ہرگز نہیں ہو سکتی، والعیاذ باللہ اسلام میں ایسی بے غیرتی کہ کسی حدیث میں یہ نہیں کہ دکھایا کرو، کسی ایک میں بھی نہیں ہے کہ اپنی لڑکیاں دوسروں کو دکھایا کرو، کہیں نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ چھپ کر اگر ہو سکتا ہے کسی کو کوئی ایسے موقع مل جائے اس نے نظر ڈال لی، ورنہ خواتین کے ذریعہ دکھلا لے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کو عوام نے بھی، مولویوں نے بھی اپنے مزے لینے کے لیے یہ بنا دیا کہ لڑکیوں کو جا کر دیکھا کرو، ان کے وارثوں کو سمجھا رکھا ہے کہ ہاں دکھایا کرو اپنی لڑکی۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ اپنی لڑکیاں دکھاؤ، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں، اپنی دیوسی بے غیرتی کو منسوخ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ دیکھو، فرمایا اگر دیکھ سکتے ہو دیکھو، تو وہ خواتین کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کہیں ایسا موقع مل گیا اچانک کہیں نظر پڑنے کا کوئی امکان ہو اور ایسے اچانک نظر ڈال لی
تو وہ معاف ہے. بات تو اتنی سی ہے، وہاں سے لے کر ان لوگوں نے کیا 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 کچھ بنا دیا. یہ صرف میرا ہی خیال نہیں، حضرت حکیم الامہ قدس سرہ اور دوسرے اکابر علماء رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس بے حیائی کو ناجائز لکھا ہے، اور حدیث کا مطلب وہی بتایا ہے جو میں بتا چکا ہوں. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، واللہ مردان این پاک بوم برنگے اختم خاطر الشام و روم. اپنے علاقے اور اپنے اکابر کے علماء کا مقام بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے مقابلے میں میں نے جب دیکھا تو شام و روم سے میرا دل اچاٹ ہو گیا. ایسے اکابر ہیں ہمارے. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں اپنے اکابر کا مقام جب سامنے آئے سے پہلے بھی تو بحمد اللہ تعالی ہمارے اکابر بھی اکابر علماء دیوبند وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کے مقابلے میں پوری دنیا کو چھان ڈالیں کچھ نہیں ان کے مقابلے میں. ایسے اکابر ہیں ہمارے بحمد اللہ تعالی. شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند، تو نے عالم میں کیا اسلام کا جھنڈا بلند. یہ شعر ہے ظفر علی خان کا. میں نے اس میں ایک تو ترمیم کی ہے، اس کے شعر میں دوسرا مصرع یوں تھا، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند. میں نے ترمیم کر کے ایسے کر دیا، تو نے عالم میں کیا اسلام کا جھنڈا بلند. صرف ہند میں نہیں، پورے عالم میں. اور کچھ شعر زائد اس میں نے بھرائے ہیں، جن میں سے ایک یاد ہے، بار بار پڑھتا رہتا ہوں، انوار رشید میں بھی کئی جگہ آیا ہے. تیرے فرزندوں کے آگے بحر پکڑا کوہ سپند، ہے ثریا بھی تیرے فرسان کے زیر کمند. انوار رشید میں دو قصے اس قسم کے آئے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک پادری نے میری ایک بات سن کر فوراً وہ تو پھڑک گیا اور اچھل کر کہا آپ دیوبند کے پڑے ہوئے ہیں. اور ایسے ایک دوسرے کا قصہ بھی ہے کہ وہ بہت بڑا اپ ٹو ڈیٹ تھا، اپ ٹو ڈیٹ. اس نے جب میری بات سنی تو اس پر وہ بھی اچھل کر آپ دیوبند کے پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا ہاں میں تو دیوبند کے علماء کا ادنا شاگرد ہوں، دیوبندیوں کو تو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، دیکھیں تو پتہ چلے. یہ ہیں ہمارے اکابر بحمد اللہ تعالی. اللہ تعالی نے اکابر کا مقام پہچانے اور ان کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ زمانے کے جو پرانے علماء کو جن کی عمر کچھ لمبی ہو جاتی تھی، ان کے بارے میں پچھلے حضرات لکھا کرتے تھے بقیت السلف حجت الخلف. میرے شاگردوں نے میرے بارے میں بھی لکھنا شروع کر دیا بقیت السلف حجت الخلف. پرانے علماء میں سے باقی یادگار جو پچھلے علماء کے لیے حجت اور دلیل ہیں کہ بعد میں آنے والے علماء ان کو دیکھ دے کر سبق حاصل کریں. میں اپنے شاگردوں کو اس سے روکتا رہا ہوں کہ ایسے مت لکھو، ایک بات چلی ہوئی ہے تو اب کہاں تک میرے بارے میں القاب لگاتے چلے جاؤ گے، چھوڑ دیجیے مت لکھو. میں نے اپنے نام سے ان شاگردوں کی طرف سے دیے ہوئے القاب میں سے یہ لقب کٹوا دیا. ہو سکتا ہے کسی کتاب میں ہو، عام طور پر تو کٹوا دیا ہے. اب یہ مسئلہ جو سامنے آیا تو اس سے مجھے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ لکھنا چاہیے، لکھنا چاہیے. علماء یہ دیکھیں کہ ہمارے بڑے علماء کیسے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے. آج کل کے مولوی یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کدھر کو جا رہے ہیں، جدھر کو عوام جا رہے ہیں مولوی بھی ساتھ ہی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عوام کو اپنے ساتھ ملا کر اللہ کے ساتھ خود بھی ملیں، عوام کو بھی ملائیں. اپنے بڑے اساتذہ ان کے حالات کو دیکھ دے کر سمجھیں کہ سیدھا راستہ وہی ہے، اس پر خود بھی چلیں، عوام کو بھی اس پر چلائیں. مگر ایسے نہیں ہو رہا.
اپنے بڑے اساتذہ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو تو دنیا کی ہوا نہیں لگی تھی، ایسے بیچارے سیدھے سادے یا دوسرے الفاظ میں کھلے کھلے الفاظ تو نہیں کہتے کہ وہ پاگل تھے، مطلب ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ تو پاگل تھے، ان میں تو عقل تھی ہی نہیں، عقل تو ایسی نئی پود میں آ رہی ہے۔ وہ جو جملہ میں نے بتایا اس سے مولوی لوگ سبق حاصل کریں۔ وہ کیوں کہتے تھے بقیت السلف حجت الخلف، پرانے علماء میں سے اکابر سے جس کی عمر لمبی ہو گئی اس کو دیکھو اس کے حالات کیسے ہیں، اس کو احمق مت کہو، اس کو یہ مت کہو کہ اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، بے وقوف ہے۔ ارے اپنی عقل کو درست کرو، اس کو دیکھ دیکھ کر اپنے اعمال کو، اپنی عقل کو درست کرو۔ وہ حجت، وہ بقیت السلف ہے، پہلے لوگوں میں سے اللہ نے اس کو ابھی تک زندہ رکھا ہے، تم بن جاؤ اس کے لیے حجت الخلف، اس کو اپنے لیے دلیل بناؤ، اس کے اعمال کو، اس کے حالات کو اس کے مطابق بننے کی کوشش کرو۔ اسی طریقے سے عوام جو ہیں وہ اپنے والدین کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو پاگل تھے، یہ تو پرانے زمانے کے ہیں اور ہم ہیں نئی پود، ترقی کے زمانے میں کے ہیں، ہم لوگ ترقی یافتہ ہیں۔ اس بارے میں سوچا کریں کہ کیا آپ کے والدین میں یہ بات تھی بے شرمی کی جو آپ لوگ کر رہے ہیں؟ جب والدین کی شادی ہوئی تو آپ کے نانا نے آپ کی امی کو کیا ایسے کر کے بٹھایا تھا، سجا کر صوفے پر سجا کر بٹھا دیا ہو اور پھر داماد سے یہ کہا ہو کہ ہاں آ کر دیکھو، پھر ایک نے دیکھا اور دوسرے نے، تیسرے نے، سارے باری باری دیکھتے چلے گئے ہوں؟ کیا آپ کے نانا نے ایسے کیا تھا؟ کیا دادا نے کیا تھا؟ کیا نانی دادی اس پر راضی تھیں؟ کیا آپ کی امی بھی اس طریقے سے بیٹھ گئی تھی بن سنور کر، اور جیسے کوئی دیکھنے آیا تو کھول دیا چیئر اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہیں؟ پھر یہ دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ یہ تغیر کب پیدا ہوا؟ میں خود سوچتا ہوں یہ تغیر کب پیدا ہوا؟ اب سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 پہلے، 40 پہلے، کتنے سال پہلے یا 1 سال پہلے بے دینی اس طریقے سے بڑھ رہی، اس طریقے سے الحاد کفر بڑھ رہا ہے، بے دینی بڑھ رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بات آئی کب سے، یہ بے حیائی بے دینی اس گھرانے میں کب سے داخل ہوئی، یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ واللہ عالم کہاں سے یہ کیسے، وہ شیطان کی طرف سے وہی ہے کہ بے دینی، بے حیائی کا سیلاب، اور سب سے بنیادی بات بے حیائی، جہاں بے حیائی آئی تو ہر قسم کی بے دینی تو وہاں آئے گی۔ اس کو سوچا کریں کہ یہ بات نکلی کہاں سے کہ پکڑ کے دکھایا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں بے دینی اتنی تیزی سے بڑھے گی کہ کوئی شخص صبح کو مسلمان ہے تو شام کو کافر، اور شام کو مسلمان ہے تو صبح کو کافر۔ ایک بات پھر کہہ دوں، اپنی امی سے پوچھا کریں، سمجھ میں آ گئی بات؟ جس کی امی ہو ابھی تقریباً 15-20 سال پہلے جس کی امی کی شادی ہوئی ہو تو وہ تو شاید ہو سکتا ہے کسی بے حیائی کے زمانے میں اس کی شادی ہوئی ہو۔ 20-30 سال پہلے کی امی کچھ ہو تو اس سے پوچھیں کہ امی ہمارے نانا نے، تیرے ابا نے آپ کا ایسی مظاہرہ کیا تھا دامادوں کے لیے بٹھا بٹھا کر کے آ کر کوئی دیکھے، آ کر کوئی دیکھے۔ اگر وہ کہے کہ کیا تھا تو وہ بھی ویسی بے حیا قوم، پھر سمجھیں گے کہ 30 سال پہلے یہ بے حیائی جاری ہو گئی تھی۔ اور اگر امی کی شادی ہوئی تھی 40 سال پہلے، اس سے پوچھ لیں۔ اگر امیاں سب کی ایسی بے حیائی کے دور میں پیدا ہوئی ہیں تو دادی سے، نانی سے پوچھ لیں، کوئی نہ کوئی گھر میں ایسی بڑھیا مل جائے گی، وہ یہ کہے گی، وہ پوچھنے والے کے جوتے لگائے گی، بے حیا مجھے کیوں کہہ رہا؟ اگر خود بے حیا نہیں بن گئی تو مجھے پھر شک ہو رہا ہے کہ آپ لوگ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے، اپنی اپنی امیوں سے جا کر کے پوچھیں کہ امی، وہ ایک لڑکے کا ہے نا، یہاں بیان سنا تو وہ کاپی پر لکھ رہا تھا دیوس 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 دیوس، لکھ تو ہی چلا جا رہا تھا،
اس کے چچا نے پوچھا کہ بیٹا کیوں لکھ رہے ہو؟ کہہ رہا ہے کہ میری امی رہتی ہے پنجاب میں، میں جب جہاں جاؤں گا تو اسے کہوں گا کہ امی تو پردہ کر لے، مجھے اور میرے ابو کو دیوز مت بنا، اس لیے کاپی پر لے کر آؤ۔ اور پھر کہتا ہوں دیکھیے یہ سوال قیامت کے دن ہوگا کہ کسی نے مسجد میں بیٹھ کر جمعے کے دن مغرب کی نماز سے پہلے بڑے اجتماع میں کسی نے یہ کہا تھا کہ اپنی امی سے پوچھیں کہ امی جیسے تو اپنی بیٹی کو دکھا رہی ہے تو میرے نانا نے تجھے بھی ایسے دکھایا تھا دامادوں کو؟ پوچھئے جا کر۔ اللہ تعالیٰ کچھ غیرت عطا فرمائے۔ اپنے بڑوں سے والدین کو دیکھ کر، ان کے والدین کو دیکھ کر، دادا دادی نانا نانی اگر کسی کے زندہ ہیں تو ان سے 3 سبق تو سیکھا کریں۔ ایک حیا والی بات، کہیں بھی کوئی بات اس میں اختلاف ہو جائے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ حیا کا ہے یا بے حیائی کا ہے، تو اپنے باپ دادا وغیرہ کے حالات کو دیکھا کریں کہ ان میں یہ کام تھا یا نہیں، وہ اس کو حیا سمجھتے تھے یا بے غیرتی سمجھتے تھے، ان کے حالات سے فیصلہ کریں۔ دوسرے بات، صبر اور شکر اور قناعت، تینوں تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں مگر کہنے کو چلی صبر و شکر قناعت۔ اللہ نے جتنا رزق دیا تھوڑے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، دلوں میں اللہ تعالیٰ نے صبر اور قناعت کی دولت دی تھی، اب ان سے ہزاروں گنا زیادہ مال کے مالک، ہزاروں گنا زیادہ، اس کے باوجود حبس کا وہ منہ کھولا ہوا، وہ منہ کھولا کہ ہائے مر گئے کچھ نہیں، ہائے مر گئے کچھ نہیں، ہائے مر گئے کچھ نہیں۔ وہ دال روٹی کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، کبھی ناشکری کا کلمہ زبان پر نہیں آتا تھا، اللہ کے شکر گزار بندے۔ اور یہ نعمتوں میں لد پد ہر قسم کی نعمتیں راحتیں سامنے، اس کے باوجود یہ رٹ لگائیں کچھ نہیں، اور دوڑ لگاؤ۔ ان کو تو قارون کے خزانے بھی اگر ہو تو بھی ان کے حوث کو پورا نہیں کرتے، یہ حال ہو رہا ہے۔ ان 2 چیزوں میں ایک یہ کہ حیا اور بے حیائی، حیا سیکھیں بڑوں سے۔ اور پھر تاکید کر دوں، اگر کسی کی امی ہے 40 سال سے زیادہ عمر کی تو اس سے پوچھ لیں کہ امی تیرے ابا نے، ہمارے نانا نے تجھے ایسے بنا سنبھال کر بٹھایا تھا اور کسی کو دعوت دی تھی کسی داماد کو کہ آ کر کے اس کو دیکھ لے ہماری لڑکی کو، اس نے تو کبھی بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور اگر 40 سال میں یہ برائی شروع ہو چکی تھی تو 50 سال میں تو یقیناً نہیں کیا ہوگا۔ بجائے اس کے کہ یہ چھوٹی نئی پود بڑوں سے شرم و حیا حاصل کرے، کچھ عقل حاصل کرے، اس کی بجائے یہ کہتے ہیں خود کو کہ ہم تو ہیں ترقی یافتہ، بڑے بیوقوف اور احمق تھے۔ جو حیا کی بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کا بے وقوف ہے، جو جتنا بے حیا ہو جائے، جتنا ننگا ہو جائے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا باحیا ہے۔ تو بڑوں سے حیا سیکھنے کی بجائے چھوٹے جو ہیں یہ بڑوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ پھر بے دینی کا سیلاب اتنا کہ بڑے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جو چھوٹے ہیں نا ہماری اولاد، یا چھوٹی جو الو کا پٹھا الو سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، وہ بھی ان کے فریب میں آ جاتے ہیں، ان کو خوب شاباش دیتے ہیں۔ یہ کچھ ان کو سمجھاتے رہتے کہ یہ بے حیائی ہے، بے حیائی ایسے مت کرو تو شاید کبھی اثر ہوتا ہو، وہ بجائے اس کے کہ نئی پود کو سمجھائیں، وہ بڑے جو بڈھے ہیں وہ خود ان کو زیادہ کہتے ہیں تم ٹھیک ہو، یہ زمانہ اب ایسا آ گیا ہے، زمانے کے ساتھ چلو، ہم لوگوں میں یہ عقل نہیں تھی، تم لوگ بڑے عقل مند ہو۔ 3 شعر یاد کر لیں، اگر یہ 3 شعر کسی مولوی ملا کے ہوتے تو اس کی طرف نئی پو توجہ نہ کرتی، یہ مولوی لوگ تو کہتے رہتے ہیں۔ یہ 3 شعر بتانا چاہتا ہوں کالجوں کے پڑھے ہوئے لوگوں کے،
جج اکبر الہ آبادی کہتے ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ تو میرے خیال میں کم از کم 100 سال پہلے تو گزرے ہوں گے، تقریباً 100 سال پہلے کی بات۔ اب تو ایک ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ وقت آ رہا ہے بازاروں میں گلی کوچوں میں گدھوں جیسا حال ہوگا، گدھوں جیسا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ دوسرا شعر ہے اقبال کا۔ اقبال کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ آ جائے گا الحاد بھی ساتھ۔ اسکول کالج میں پڑھ کر لڑکوں لڑکیوں کو اسکول کالج میں پڑھا کر یہ سمجھتے تھے کہ فراغت آ جائے گی، فراغت، بڑے بڑے عہدے ملیں گے، بڑی بڑی تنخواہیں ہوں گی، بڑے عائد سے وقت گزرے گا، بہت ترقی کر جائیں گے۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ آ جائے گا الحاد بھی ساتھ۔ تعلیم تو ہو گئی، ایم اے بن گئے، ڈبل ایم اے بن گئے، ٹرپل ایم اے بن گئے، سارا کچھ بن گئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ الحاد بھی آ گیا۔ کھلی ہوئی بے دینی، کھلا ہوا ارتداد، زندقہ، کفر، الحاد، وہ ساتھ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت پریشان ہیں، ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ فراغت ہی ملے گی، وہ فراغت کے ساتھ ساتھ ایمان سے بھی فراغت ہو گئی۔ تیسرا شعر ہے حفیظ جالندری۔ انہوں نے شاہ نامہ اسلام ایک کتاب لکھی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا بیان ہے۔ بس پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھر میں ہیں تو گھر کی مستورات اپنی وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور خوب بڑے جوش سے جہاد کے اشعار پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر اپنی رحمت سے میرے خمیر میں جہاد کا شوق رکھا ہوا، بالکل بچپن میں وہ کتاب پڑھا کرتا تھا، شاہ نامہ اسلام۔ اس کے شروع میں حفیظ جالندری یہ کہتے ہیں نہ میں کالج میں جاتا تو نہ یوں مسموم ہو جاتا، جو اب معلوم ہے کاش ان دنوں معلوم ہو جاتا۔ کالج کی زندگی پر رو رہے ہیں، نہ میں کالج میں جاتا تو نہ یوں مسموم ہو جاتا۔ مسموم کے معنی زہر خوردہ، کالج کا زہر چڑھ گیا مجھ پر۔ نہ میں کالج میں جاتا تو نہ یوں مسموم ہو جاتا، جو اب معلوم ہے کاش ان دنوں معلوم ہو جاتا۔ جو کچھ اب معلوم ہے کہ کالج میں جا کر ہم نے کیا بگاڑا، کیسے برباد ہوئے، کیسے شیطان کا زہر چڑھا، کاش کے کالج میں جانے سے پہلے معلوم ہو جاتا تو ہم اس سے محفوظ رہتے۔ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، زہر چڑھ چکا شیطان کا۔ یہ تو ایک شعر مجھے یاد ہے، اس کے بعد کئی شعر اسی پر ہیں کہ کالجوں میں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی کالج میں جاتا ہے بے دین سے بے دین، بے دین سے بے دین۔ یہ حالات کالج کے لکھے ہوئے ہیں، کالج سے پڑھ کر فارغ ہونے والے نے اس نے کہے ہیں، کسی مولوی ملا نے نہیں کہے، کالج میں زندگی گزارنے والوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ ایسی بے دینی، ایسی بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی۔ پھر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا حکم ہے۔ پھر دو باتیں مختصر دہرا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ مولوی لوگ اپنے اکابر علماء کو دیکھا کریں، ان کا عمل کیا ہے، ان کے حالات کیا ہیں۔ یہ نہیں کہ مولوی لوگ عوام کے پیچھے چلیں کہ عوام کیا کر رہے ہیں، جیسے عوام کر رہے ہیں ویسے خود بھی کرنا شروع کر دیا۔ ایک مقولہ مشہور ہے، در مع الدہر کیف مع الدار،
زمانے کے ساتھ ایسے چلو جیسے زمانہ چل رہا ہے. گر زمانہ با تو نمی سازت تو با زمانہ بھی ساز. ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا زمانے کے ساتھ چلنا ہے، زمانہ سازی بھی تو کرنا ہے، زمانے میں رہنا ہے، زمانے کے ساتھ چلو. یہ الحاد ہے، الحاد کفر تک نوبت پہنچے گی. ہونا تو یہ چاہیے کہ زمانہ بات سازد یا نہ سازد تو بمالی کی خود بساز. زمانہ تیرے موافق چلے یا نہ چلے تو اپنے اللہ کے ساتھ چل. زمانہ چلے یا نہ چلے، زمانہ ملے تیرے ساتھ تو جنت میں، نہیں ملتا جائے جہنم میں. تو ان کے ساتھ مل کر کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ خود کو ایسا مضبوط کریں، مضبوط اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیں. زمانے کو اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ بے دین اور بے حیا زمانے کے ساتھ خود بھی بے حیا بن جائیں، ایسے نہیں ہے. یہ طریقہ غلط ہے. مولوی لوگ سمجھتے ہیں جس مسجد میں کہیں امام ہیں تو عوام جدھر کو جا رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پیچھے. ایک بات تو یہ کہ مولویوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کو دیکھیں، بڑے علماء کو دیکھیں، اپنے استادوں کو دیکھیں، ان سے کچھ سیکھیں، سبق حاصل کریں. آج کل کتنے مولوی ہیں جو حضرت حکیم الامہ قدس سرہ کی صاف صاف لکھی ہوئی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، حالانکہ ان کو گزرے ہوئے کتنے سال ہوئے. فوت ہوئے سال میں ان کے سن 63 میں غالباً فوت ہوئے، کوئی زیادہ مدت تو نہیں ہوئی ہے، تقریباً 50 سال ہو گئے فوت ہوئے. بہت سے حضرات نے ان کو دیکھا، میں نے بھی زیارت کی ہے. کتابیں تو سب کے ہاتھوں میں ہیں، بہشتی زیور سب کے سامنے ہے. انہوں نے صاف صاف لکھا کہ عورتوں کو کسی اجتماع وغیرہ میں جانا جائز نہیں ہے. یہ جو آپس میں عورتیں دعوتیں کرتی ہیں، کبھی کسی کے دعوت ہوگی، کبھی کسی کے کہیں جانا جائز نہیں، تو کہلاتے یہ ہیں کہ یہ ان کے ماننے والے ہیں. بہشتی زیور گھر میں کتاب رکھی ہوئی ہے، پڑھ بھی لیتے ہیں، مگر پھر وہ مجھ سے تو لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے ہاں دعوت ہو گئی تو مت جاؤ، مگر فلاں بزرگ تو کہتے ہیں کہ چلے جاؤ. سوچیں وہ بزرگ جو کہتے ہیں چلے جاؤ تو وہ حضرت حکیم الامہ قدس سرہ کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ ارے بڑوں کی باتیں مانو، بڑوں کی. چھوٹوں میں گھل جانے کی بجائے بڑوں کی باتیں مانو تو جا کر کے نجات ہوگی، ورنہ ایسے تو ایک دوسرے کے پیچھے لگ گئے تو ساری تباہی. دوسری بات جو میں نے کہی پھر اس کا خلاصہ دوہرا دوں کہ نئی نسل اپنے باپ دادا کو دیکھا کریں وہ کیسے تھے، ان میں حیا کیسی تھی. جس چیز کا آپ ترقی کہتے ہیں اور بن کر لڑکیاں دکھاتی ہیں، اگر اس کے زمانے میں ایسا ہوتا تو جوتے لگا کر گھر سے باہر نکال دیتے. یہ جوتے لگا کر نکالنا وہ بھی غیرت برداشت ہے، وہ تو ویسے قتل کر دیتے. ایسی لڑکی کو قتل کر دیتے. اگر کوئی ماں اس کی دکھاتی ہے یا ابا دکھاتے ہیں تو ابا کو جوتے لگا کر سر کے بال اس کے اڑا دیتے. یہ مسئلہ مشکل تو بہت لگا ہوگا، اس لیے کہ وہ تو مزے کے راستے ہی بند ہو گئے. آپ لوگ تو جب کوئی بھی شادی کرنا چاہے گا تو وہ دیکھے گا کہ پہلے تو جا کر مزہ لوں، پھر کہہ دوں گا یہاں نہیں کروں گا، پھر دوسری کو دیکھوں، تیسری کو دیکھوں، چوتھی کو دیکھوں. میں نے تو آج تک بہت سے ایسے دیکھے ہیں وہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یہاں نہیں کریں گے. وہ شروع ہی سے نیت ہوتی ہے ابھی اس کو شادی کرنا ہی نہیں ہے، ایسے ہی دیکھنے کے لیے کہتے رہتے ہیں، ایسے مزے لینے کے لیے یہ شیطان لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت کی حفاظت فرمائے. پھر آخر میں جس نے بے حیا نے ایسی بے حیا عورت قبول کر لی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات بن گئے مکمل طور پر، تو اس کو اتنی بھی غیرت تو نہیں آتی کہ اس سے پہلے اس بے حیا لڑکی کو کتنے بے حیا لوگوں نے دیکھ کر چھوڑا ہے اور یہ ان کا پس پردہ قبول کر رہا ہے.
وہ لوگ جنہوں نے پہلے ایسی بے حیا لڑکی کو چھوڑا ہے تو وہ اس کے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ اس کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہماری پس خوردہ کو اس نے قبول کر لیا، بڑا دیوس ہے، بڑا بے غیرت ہے۔ اور بات یہ کہ ان سب کے ذہن میں اس عورت کی شکل و صورت مکمل طور پر ہوگی جس کو اس نے اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ بے شمار لوگ اس کی بیوی کی شکل و صورت، قد و خال کو خوب اچھی طرح جانتے ہوں گے، اس کو اتنی شرم بھی نہیں آتی۔ رشتے کے لیے لڑکی کو دیکھنے کے دستور جو ہیں ان میں اس کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ عورتیں دیکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ عورتیں بھی دیکھنے سے پہلے یہ بتائیں نہیں کہ ہم دلہن کو دیکھنے آ رہی ہیں، لڑکی کو دیکھنے آ رہے ہیں، یہ نہ بتائیں، ایسے مبہم طور پر جا کر دیکھ لیں، پسند آئے یا نہ آئے، پسند آ گئے تو بعد میں بات جتائیں، نہیں آئی تو خاموشی سے واپس آ جائیں۔ بتا کر جانے میں کہ لڑکی کو دیکھنے آ رہی ہیں کچھ عورتیں، اس میں کیا خرابیاں ہیں۔ اگر لڑکی دیندار اور حیادار خاندان کی ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی خواتین اس کو دیکھنے آ رہی ہیں، وہ تو سامنے بیٹھے گی نہیں، بھاگ جائے گی، چھپ جائے گی۔ یہ تو دستور ہے۔ اب بھی حیادار خاندانوں میں یہ دستور غالباً ہوگا، اگر کہیں بے حیائی ان پر بھی غالب نہیں آ گئی تو، ورنہ حیادار دیندار لوگوں میں یہ تھا کہ لڑکی کو اگر پتہ چل گیا کہ مجھے کوئی دیکھنے آئی ہے، وہ بھاگ کر چھپ جاتی ہے، اور اگر بھاگنے کی جگہ نہیں، کچھ ایسی جگہ مجلس میں بیٹھنا ہی پڑا تو منہ لپیٹ کر اور سمیٹ کر گم سم کچھ بولے گی نہیں، جیسے کہ بس مردہ ہو، ایسے بیٹھے گی۔ ایسی حالت میں جانے والی خواتین اس کا کیا دیکھیں گے؟ نہ ظاہری صورت، نہ اس کی گفتار، نہ کردار، کسی چیز کا بھی ان کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ چھپی گئی یا بیٹھی ہوئی بھی چھپی ہوئی ہے، بولتی ہی نہیں ہے، کچھ بھی اس کا ظاہر نہیں ہوگا، جانا ہی بیکار۔ اور اگر بے حیا، بے شرم اور بے دین خاندان ہے، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، اس کو لپسٹک کرا کر، میک اپ کرا کر، وہ بناؤ سنگار کر کے تیار کر کے بٹھاتی ہیں، خواتین اس کو دیکھنے آئیں گی۔ تو اگر کوئی بے حیا خاندان ہے اور اس طریقے سے بیٹھی تو بھی دیکھنے کا فائدہ نہیں، اس لیے کہ صورت تو اس نے ویسے ہی بگاڑ لی، تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اوپر جو رنگ و روغن ملا ہوا ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ ظاہری رنگ کا بھی پتہ نہیں چلے گا، اور اس کے اندر کیا ہے وہ تو خود کو زیادہ سے زیادہ اپنے کمالات ظاہر کرنے کی کوشش کرے گی، اپنی عیوب چھپانے کی کوشش کرے گی، ظاہرہ صورت کو بھی بنا سنوار کر بیٹھے گی، بولنے میں گفتار، رفتار، حالات، اقوال، حرکات وہ کیسی ہیں، وہ تو بہت سنبھل کر بیٹھے گی کہ دیکھنے آئی ہیں ہماری شادی ہوگی، تو کیا پتہ چلے گا کہ اس کی اصل کیفیت کیا ہے؟ اور اگر بغیر بتائے جاتی ہیں تو اس کی پوری کیفیت سامنے ہوگی۔ پتہ ہی نہیں ان لوگوں کو کہ یہ خواتین کس لیے آئی ہیں۔ ایسی صورت میں لڑکی کی ظاہری صورت بھی اصلی حالت پر ہوگی، اور وہ بولتی کیسے ہے، کچھ بولنے کی تمیز بھی ہے یا نہیں، اور کچھ ہنسی مزاح اور کیفیات، کردار وغیرہ کیسے ہیں،
وہ تو ایک چیز کھلی ہوئی سامنے ہوگی، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرے خریدار ہیں تو جیسی ہے ویسی ہی ہوگی، اس کا ظاہر بھی باطن بھی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ فائدہ ہوگا بغیر بتائے جانے میں، یہ فائدہ ہے، اور بتا کر جانے میں یہ نقصان جو میں نے بتایا. نمبر 2، اگر پہلے سے بتا کر جاتے ہیں کہ لڑکی کو دیکھنے آ رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد پسند نہیں آئی تو لڑکی میں اور خاندان میں احساس قہطری پیدا ہوگا اور مایوسی کا شکار ہوں گے. چنانچہ فون پر لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھ کر گئے واپس ہی نہیں آئے، دیکھ کر گئے واپس ہی نہیں آئے، جو دیکھ کر جاتا ہے لوٹتا ہی نہیں ہے. معلوم نہیں کتنے کتنے لوگ دیکھتے ہیں، پھر وہ مایوس ہوتی ہیں. اور اگر بتایا ہی نہیں، دیکھنے کے بعد پسند نہیں آئی، ایسے گئے تھے ملاقات وغیرہ اور آ گئی تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیوں آئے تھے اور کیسے گئے. نمبر 3، اگر پسند نہیں کیا تو جانبین میں منافرت پیدا ہوتی ہے. اس کے قصے بھی میرے سامنے آتے رہتے ہیں. کہتے ہیں وہ فلاں لوگ آئے تھے، دیکھ کر چلے گئے، اور پھر ایک جگہ پر ہمارا اجتماع ہو گیا تو وہ خاتون جو دیکھنے آئی تھیں وہ چھپ رہی تھیں، چھپ چھپ کر بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہیں دیکھ نہ لیں. ایک دوسرے کو منہ دکھانا، سامنے آنا، اس سے بھی کتراتے ڈرتے ہیں. 2 خاندانوں میں آپس میں ایسی منافرت اور دشمنی پیدا ہو جائے جس وجہ سے اس کا آخر کیا جواز ہے. یہ 3 خرابیاں ہیں. خواتین بھی جا کر دیکھیں تو اگر بتا کر گئیں تو اس میں 3 خرابیاں ہیں. اس لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ بغیر بتائے جائیں. آمد و رفت کے ذرائع تو کئی ہو سکتے ہیں، اجتماع کے ذرائع مثال کے طور پر خواتین کے کہیں دینی اجتماعات ہوتے ہوں، یہ پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پر فلاں خاندان کی کوئی لڑکی آتی ہے دین حاصل کرنے کے لیے، تو لڑکے والے جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جا کر دینی باتیں بھی سن لیں، لڑکی کو بھی دیکھ لیں. جب لڑکی دیکھ لی اگر پسند آ گئی تو بعد میں بات چلائیں. اور اگر کہیں دینی اجتماعات یا دنیاوی اجتماعات میں کہیں کوئی موقع نہ ہو ملاقات کا تو سیاسی لوگ اجتماعات جو ہیں نا، ایک دوسرے سے ملنے کے سیاسی لوگ جو ہیں بڑے ماہر ہوتے ہیں. عورتوں کی سیاست تو ان سیاسی مردوں پر بھی غالب ہوتی ہے، عورتیں بہت سیاستدان ہوتی ہیں. اس لیے اگر کہیں ویسے اجتماعات کے مواقع نہیں تو سیاست سے کام لیں، کہیں کوئی اجتماع کی کوئی تدبیر سوچ لیں، فلاں لوگوں سے ہمارا اجتماع کیسے ہو. رشتے کا بتائے بغیر کوئی اجتماع ہو جائے، پھر دیکھنے کے بعد اطمینان ہو جائے، رشتے کی بات بعد میں چلائیں، پہلے چلائیں ہی نہیں. یہ ہے صاف صاف سیدھا طریقہ. اللہ تعالی عقل عطا فرمائے. رشتہ کرنے کی شرائط: نمبر 1، فاسق نہ ہو. نمبر 2، علماء دیوبند سے کم از کم اتنا تعلق رکھتا ہو کہ ان کی کتابیں دیکھتا ہو، ان کے وعظ سنتا ہو اور ان سے مسائل پوچھتا ہو. نمبر 3، علماء دیوبند میں سے کسی سے اصلاحی تعلق یا کم از کم خصوصی عقیدت رکھتا ہو. نمبر 4، جہاد کی مخالفت نہ کرتا ہو. اگر ان شرائط کے خلاف کیا تو اصلاحی تعلق ختم، اس لیے کہ اس میں یہ فسادات ہیں. نمبر 1، صحبت فساق. نمبر 2، عالمہ صالحہ لڑکی محکومہ فاسق بن جائے گی. نمبر 3، فراش فاسق.
نمبر 4 محکومہ جاہل. نمبر 5 فراش جاہل. نمبر 6 دنیا دار لوگ، ان کے ذہن میں جو رشتے کا معیار ہوتا ہے اس سے کم معیار کا رشتہ وہ قبول نہیں کرتے، خواہ لڑکیاں بوڑھی ہو جائیں مر جائیں اپنے معیار سے کم پر نہیں جاتے. مگر دیندار کہلانے والے لوگ وہ دو چار سال صبر کرنے کے بعد معیار چھوڑ دیتے ہیں اور بے دین فاسق لوگوں سے اور جاہل لوگوں سے رشتے کر دیتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا دار لوگوں کے دل میں دنیا کی جتنی عظمت و وقت ہے، دیندار کہلانے والوں کے دلوں میں دین کی اتنی عظمت نہیں. نمبر 7 غیر کفر کے مسئلہ میں سب سے مقدم چیز یہ ہے، سب سے مقدم پہلے نمبر پر، کہ صالحہ لڑکی فاسق لڑکے کی کفر نہیں ہے. تو یہ خرابی غیر کفر میں تو اگر رضا کے بغیر، ولی کی رضا کے بغیر لڑکی نے نکاح کر لیا تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. نمبر 8 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مومنین کے لیے کافرین سے دوستی رکھنا جائز نہیں. اگر کسی نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کی گرفت اس پر بہت زبردست ہوگی، اس سے بچیں. کافر اور فاسق ان معاملات ہیں ایک ہی حکم رکھتے ہیں، بلکہ فاسق زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ کافر کے بارے میں تو لوگ سمجھتے ہیں کافر ہے، فاسق کو تو سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے، اس میں پھنس جاتے ہیں اور اس کے وبال سے نہیں بچ سکتے. نمبر 9 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأکل طعامک الا تقی. آپ کا کھانا صرف متقی لوگ ہی کھائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی فاسق آ گیا تو اس کو کھانا نہ کھلائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتے تعلقات صرف متقی لوگوں سے رکھیں، اس لیے کہ جن کے ساتھ رشتے ہوں گے، تعلقات ہوں گے، آمد و رفت زیادہ انہی کی ہوگی. نمبر 10 مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل عالم سے اوپر بیٹھ جائے نشست میں تو اس جاہل کا ایمان جاتا رہا، نکاح بھی ٹوٹ گیا. جب ذرا سا اوپر بیٹھنے کا یہ حکم ہے تو جو ایک صالحہ لڑکی کسی جاہل کے نیچے چلی جائے گی نکاح کر کے، اس کا کیا حل ہوگا؟ اس کا ایمان کیسے باقی رہے گا؟ نمبر 11 جب جاہل کی نشست کا حکم وہ بیان کیا گیا تو فاسق کی نشست کا حکم اور اس کے تحت اس کا فراش بن جانا وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، ایمان خطرے میں ہے. نمبر 12 فاسق کو سلام کہنا مکروہ ہے. جب سلام کہنا مکروہ ہے تو اس کا فراش بننا کیسے جائز ہوگا؟ نمبر 13 اس میں سلسلہ بیعت کی توہین اور بدنامی ہے. نمبر 14 اس میں شیخ کی توہین اور اس کی بدنامی ہے. نمبر 15 بوقت بیعت اللہ تعالی سے جو عہد کیا تھا کہ تیرے دین پر قائم رہیں گے، اب اگر کسی فاسق یا جاہل سے نکاح کر لیا تو اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جس کا بہت زبردست وبال پڑتا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. شادیوں کے حالات دیکھنے سننے کے بعد آئندہ کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکیوں کو اصلاحی تعلق رکھنے کی اجازت تو دی جائے مگر ان کو بیعت نہ کیا جائے. البتہ اگر اس کا والد یا دوسرا ولی اس کا اطمینان دلائے کہ وہ فاسق اور جاہل لوگوں میں، بے دین لوگوں میں اس کا رشتہ نہیں کریں گے، ایسی صورت میں ایسی لڑکی کو بیعت کیا جا سکتا ہے. وصلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد.
وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات، قتل و غارت اور جان لیوا پریشانیوں کے عذاب میں کیوں گرفتار ہے؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل امتی معافن الا المجاہرین، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی علانیہ بغاوت کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی کھلی بغاوتیں: نمبر 1، داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا، کٹانا یا منڈانا. نمبر 2، شرعی پردہ نہ کرنا. وہ قریبی رشتہ دار جن سے پردہ فرض ہے. نمبر 1، چچا زاد. نمبر 2، پھوپھی زاد. نمبر 3، ماموں زاد. نمبر 4، خالہ زاد. نمبر 5، دیور. نمبر 6، جیٹھ. نمبر 7، نندوئی. نمبر 8، بہنوئی. نمبر 9، پھوپھا. نمبر 10، خالو. نمبر 11، شوہر کا بھتیجا. نمبر 12، شوہر کا بھانجا. نمبر 13، شوہر کا چچا. نمبر 14، شوہر کا ماموں. نمبر 15، شوہر کا پھوپھا. نمبر 16، شوہر کا خالو. تیسری بغاوت، مردوں کا ٹخنے ڈھانکنا. چوتھی بغاوت، بلا ضرورت کسی جاندار کی تصویر کھینچنا، کھنچوانا، دیکھنا، رکھنا اور تصویر والی جگہ جانا. نمبر 5، گانا باجا سننا. نمبر 6، ٹی وی دیکھنا. نمبر 7، حرام کھانا جیسے بینک اور انشورنس وغیرہ کی کمائی. نمبر 8، غیبت کرنا اور سننا. اللہ تعالیٰ کی ان علانیہ بغاوتوں اور کھلی نافرمانیوں کی تفصیل اور ان پر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا و آخرت میں سخت عذاب کی وعیدیں معلوم کرنے کے لیے سیدی و مرشدی حضرت مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کا وعظ اللہ کے باغی مسلمان پڑھیں یا اس نام کی کیسٹیں سنیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اپنی بغاوتوں اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما کر دنیا و آخرت کے ہر قسم کے عذاب اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائیں. آمین. یہ مضمون سیدی و مرشدی حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم نے 26 رجب سن 1415 ہجری کو اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا. جان لیوا پریشانیوں سے مکمل نجات کے لیے کتاب ہر پریشانی کا علاج اور اسی نام کی مختصر سی کیسٹ کے تیر بہدف 21 نسخے آزمائیں اور انہی نسخوں کے استعمال سے مکمل قابل رشک سکون پانے والوں کے حیرت انگیز حالات کتاب باب العبر میں پڑھیں. پیر 19 جمادی الاولیٰ سن 1418 ہجری مطابق 22 ستمبر سن 1997. سبب سازیش من حیران شدم و از خیالاتش سرگردان شدم.
سبب سوزیش من سودائیم وز خیالاتش چون صوفش قائیم. از سبب سازیش من حیران شدم، به سبب سوزیش سرگردان شدم. اللہ تعالی کی سبب سازی، سبب سوزی، فرماتے ہیں کہ ان کی سبب سازی ایسی ہے کہ میری عقل حیران ہے. اللہ کی سبب سازی ایسی ہے، میں جب سوچتا ہوں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسی سبب سازی. اور سبب سوزی بھی ایسی، اس کو سوچتا ہوں تو بھی سرگرداں ہو جاتا ہوں، بات سمجھنے سے بالا تر ہے. وہ کیسے سبب ساز ہیں، کیسے سبب سوز ہیں، کیسے کیسے اپنے بندوں کو معرفت کے اسباق دے رہے ہیں. سبب سازیش من سودائیم، ان کی سبب سازی کو جب زیادہ سوچتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ پاگل ہو گیا ہوں، عقل کام نہیں کرتی. عقل کے ادراک سے بالا تر، ان کی قدرت کے معاملات انسان کی عقل سے بالا تر ہیں. بس خیالاتش چون صوف قائیم،